بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 جنوری 2026 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ بچوں کی مدد کے لیے برطانوی سائیکل سوار مکہ سے مدینہ تک کا سفر کریں گے۔ لندن کی ایک سائیکلنگ ٹیم رواں ماہ مقدس شہروں مکہ سے مدینہ کے درمیان سفر کرے گی تاکہ افریقہ میں دل کے امراض اس میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے عطیات جمع کر سکیں۔ عرب نیوز کے مطابق جنوری کے آخر میں H&K سائیکل کلب کے ارکان مسلسل 5ویں سال مقدس شہروں کے درمیان وہ 550 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ سائیکل پر طے کریں گے۔ کلب کا ٹارگٹ 50 لاکھ ریال 10 لاکھ پاؤنڈ یعنی جمع کرنا ہے، جبکہ گزشتہ سال اس نے تقریباً 7.5 لاکھ برطانوی پاؤنڈ وہ جمع کیے تھے۔ کلب کے سربراہ شمس العابدین کا کہنا ہے کہ ہر سفر کے دوران طے کیے جانے والے ہر کلومیٹر کے پیچھے ان بچوں کی طاقت ہوتی ہے جن کے لیے ہم یہ سفر کرتے ہیں، اور ان کی ہمت ہمیں ہر مشکل لمحے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ شمس الدین کو خیراتی کاموں کے لیے عطیات جمع کرنے پر گزشتہ سال دسمبر میں ممبر آف آرڈر آف برٹش امپائر کا بھی اعزاز دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا، سائیکلنگ کا یہ 5واں سفر کسی سنگ میل سے زیادہ حوصلے اور ہمت کا جشن ہے جس سے ہم نے مل کر دوسرے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ ملازمت کے بغیر سوشل انشورنس میں کارکن کا اندراج کرنے پر 20,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب میں گوسی جو جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس ہے، اس نے کفیلوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملازمت کے بغیر کسی بھی ملازم کو جو سوشل انشورنس ہے اس میں درج نہ کروائیں، ورنہ کفیلوں پر فی جو امپلائی ہے وہ 20,000 ریال کا جو جرمانہ ہے وہ عائد کیا جائے گا۔ اور اگر حقیقی ملازمت کے بغیر کسی ملازم کا کسی کفیل نے اس کی رجسٹریشن کروائی تو تحقیقاتی کمیٹی حقیقت دریافت کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ اگر رپورٹ میں یہ بات کہی گئی کہ آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کا رشتہ فرضی ہے، حقیقی نہیں، تو اس صورت میں کفیل پر متعلقہ مدت کے زر اشتراک سے دگنی رقم یا 20,000 ریال کا جرمانہ نافذ ہوگا، اور ناحق معاوضہ دلانے پر معاوضے کی رقم کے بقدر جرمانہ ہوگا۔ معاوضے کی رقم واپس لی جائے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تعاون سے جو ایسے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو حقیقی ملازمت کے بغیر کارکنوں کا اندراج کرتے ہیں۔ انٹرا GCC سیاحت میں 52% کا اضافہ، سعودی عرب سر فہرست۔ خلیجی شماریاتی مرکز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال میں GCC ملکوں میں سیاحتی شعبے میں جو غیر معمولی ترقی دیکھی گئی ہے۔ انٹرا GCC سیاحت میں 52% کا اضافہ ہوا، اور انٹرنیشنل ٹورزم جو رپورٹ اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو سیاحتی شعبے سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے وہ 247 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ اور خلیج تعاون کونسل میں سیاحت، پائیدار ترقی اور تبدیلی کا دروازہ کے عنوان سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ خلیج کی اقتصادیات کی ترقی کے لیے سیاحت اہم حیثیت اختیار کر چکی ہے، جس سے بہت سی جابز کے دروازے کھلے ہیں۔ توقع ہے سال 2034 تک اس شعبے میں 13.3% ترقی ہوگی، جس سے آمدنی 371.2 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ سیاحوں کی آمد و رفت کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا، گزشتہ سال خلیجی ملکوں میں 19.3 ملین خلیجی ٹورسٹ ریکارڈ کیے گئے، جو بین الاقوامی ٹورزم کے مقابلے میں 26.7% ہے۔ خلیجی ملکوں میں سعودی عرب سر فہرست رہا، جہاں سب سے زیادہ خلیجی ٹورسٹ آئے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ سعودی عرب کی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے کہا، 1 فروری 2026 سے عالمی سطح پر تمام غیر ملکی سعودی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق اتھارٹی کے بورڈ نے ریگولیٹری تبدیلی کی منظوری دی ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار سعودی اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکیں گے۔ منظور شدہ ترمیم کا مقصد مین مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اجازت والے افراد کی بنیاد کو وسعت دینا ہے، اور اس سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور مارکیٹ کی لیکوڈیٹی میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 2025 کی تیسری سہ ماہی تک اسٹاک مارکیٹ میں بین الاقوامی سرمایہ کاری 590 ارب ریال تک پہنچ گئی۔ توقع ہے ترمیم شدہ ضوابط کے بعد سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ خیال رہے، مالیاتی مرکزی مارکیٹ اتھارٹی نے جولائی 2025 میں سرمایہ کاری میں آسانی فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
اس حوالے سے مختلف کیٹیگریز کے سرمایہ کار جن میں خلیجی ممالک میں رہنے والے یا ایسے غیر ملکی جو ماضی میں سعودی عرب میں مقیم تھے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں، اور جو آج ہونے والے فیصلے کی ابتدائی کڑی تھی۔ اس سے پہلے اکتوبر 2025 میں کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے ایسے غیر ملکیوں کے بارے میں سروے کیا تھا جو سعودی عرب میں رہائش نہیں رکھتے۔ ریڈ نطاق والے ادارے گرین میں کیسے آئیں؟ وزارت محنت کے مطابق ریڈ اور یلو کیٹیگری میں شامل جو کمپنیاں یا ادارے ہیں فوری طور پر جو ہے وہ سعودی ملازم تعینات جو ہے وہ کر کے گرین کیٹیگری یا پلانٹینیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نطاقات پروگرام کا بنیادی مقصد سعودی شہریوں کو روزگار فراہم کرنا، پرائیویٹ کمپنیوں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے۔ وزارت نے نطاقات کا دائرہ سعودیزیشن کی بنیاد پر متعین کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو یلو اور ریڈ کیٹیگری والی کمپنیاں ہیں اور جنہوں نے مطلوبہ تعداد میں سعودیوں کو ملازمتیں فراہم نہیں کی، اگر یہ کمپنی یلو نطاق سے نکل کر یا ریڈ نطاق سے نکل کر جو گرین ہے یا پلانٹینیم میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو انہیں سعودی ملازم مطلوبہ تعداد میں رکھنا ہوں گے۔ ایسا کرتے ہی وہ ریڈ یا یلو کیٹیگری سے نکل کر گرین یا پلانٹینیم کیٹیگری میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے یلو کیٹیگری والے تمام اداروں کو ریڈ میں منتقل کرنے کا جو پہلے فیصلہ تھا وہ جاری ہوا تھا، اور سعودیزیشن کو بہتر کرنے کے لیے جو پروگرام بنائے گئے ہیں اسے نطاقات کہتے ہیں۔ نطاقات کی کیٹیگریز کی تعداد 6 ہے، جن میں ریڈ، یلو، گرین لو، گرین میڈیم، گرین ہائی اور پلانٹینیم جو زونز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں الجوف کو زیتون کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ 19ویں سالانہ الجوف بین الاقوامی زیتون فیسٹیول آج جمعرات سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں وسیع پیمانے پر مقامی اور عالمی سطح کی شرکت متوقع ہے۔ سعودی پریزیڈنسی ایس پی اے کے مطابق 2026 کا ایڈیشن تقریباً 2 دہائیوں کے اس ورثے کو آگے بڑھا رہا ہے، جس نے الجوف کے علاقے کو سعودی عرب کے ان اہم پروگراموں میں شامل کر دیا ہے جو سعودی عرب اور بیرون ملک سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ الجوف جو سعودی عرب کے فوڈ باسکٹ اور زیتون کی سرزمین کے طور پر مشہور ہے، اس میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد زیتون کے درخت پائے جاتے ہیں جو سالانہ 1,50,000 ٹن سے زیادہ زیتون پیدا کرتے ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 30 زیتون کے تیل کے کارخانے ہیں جو ہر سال تقریباً 18,000 ٹن زیتون کا تیل جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ الجوف میں دنیا کا سب سے بڑا آرگینک زیتون کا جو فارم ہے وہ بھی واقع ہے، جو گینیس ورلڈ ریکارڈ میں باقاعدہ درج ہے، اور جس میں 50 لاکھ سے زیادہ درخت موجود ہیں۔ اس علاقے کو گینیس ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کے سب سے بڑے جدید زیتون فارم کے میزبان کے طور پر بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ فیسٹیول مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع شرکت کو متوجہ کرتا ہے، جس میں ماہرین، اسپیشلسٹ، شوقین افراد کے ساتھ ساتھ کمپنیاں اور کاشتکار بھی شامل ہیں۔ یہ فیسٹیول زیتون کی مصنوعات اور جدید کاشتکاری سے متعلق بھی ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ مصر نے حج ویزے کے حصول کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا۔ مصری وزارت سیاحت نے اس بات پر سختی سے زور دیا ہے کہ سیاحتی حج پر جانے والے تمام عازمین کے لیے صحت سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہایت ضروری ہوگا۔ جو سیاحتی حج ویزا کے اجرا کا بنیادی اور ناگزیر تقاضا ہوگا، اسی کے بنیاد پر سعودی عرب جا کر فریضہ حج ادا کیا جا سکے گا۔ وزارت نے جاری کرتے ہوئے بیان کہا کہ سرٹیفکیٹ کے حصول کی مکمل پابندی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ نئے سال کا شاندار فلکی منظر سے آغاز، زہرہ اور مریخ کا نایاب شمسی ملاپ۔ سن 2026 کے آغاز پر ایک غیر معمولی جو فلکیاتی مظہر رونما ہو رہا ہے، جس میں زہرہ اور مریخ کے درمیان دوہرا اور مسلسل شمسی ملاپ کا منظر دیکھا جائے گا، جو فلکیات کی دنیا میں ایک نایاب واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس مظہر کے دوران دونوں سیارے سورج کے کراہ کے پیچھے سے گزریں گے، اور یہ پورا عمل 3 دن سے بھی کم عرصے میں مکمل ہوگا، اور اس انتہائی دقیق صف بندی میں زہرہ، مریخ اور سورج ایک ہی لائن میں آ جائیں گے، جس کے باعث زمین سے ان کا مشاہدہ ممکن نہیں ہوگا، جبکہ سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے آنکھوں کے لیے بھی شدید جو ہے وہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز اونٹ میلے کا اختتام جو سنام کے فاتح کو پرائیویٹ جزیرہ انعام میں دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز اونٹ میلے کے 10ویں ایڈیشن کے مقابلوں کے اختتام پر ابراہیم المحدب نے پلیٹ فارم رائی النظر کے تحت منعقد ہونے والے سنام کے 3رے ایڈیشن کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے شرکاء کی فہرست میں سب سے زیادہ مجموعی پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ مقابلہ 30 دن تک جاری رہا۔
ابراہیم المحدب کو دیے گئے انعامات کا اعلان کلب برائے اونٹ کے چیئرمین شیخ فہد بن فلاح بن حسلین نے کیا۔ ان انعامات میں مہمان خصوصی سے سلامی، دو شداد ایوارڈ اور ایک پورا پرائیویٹ جزیرہ شامل تھا جو ان کو انعام کے طور پر دیا گیا ہے، اور جو صرف فاتح تک محدود نہیں رہا بلکہ مقابلے میں شریک ان کی ٹیم بھی اس سے مستفید ہوئی ہے۔ پہلے 10 مقامات حاصل کرنے والوں کو مالی انعامات دیے گئے جس کی مجموعی مالیت 50 لاکھ ریال سے تجاوز کر گئی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔